السلام علیکم۔ آج ہم جس موضوع کے اوپر آپ سے لیکچر شیئر کریں گے وہ ہے اردو زبان اور اردو زبان کے خاندان اور اس کی وجہ تصمیم۔ زبانوں کی دنیا کی زبانوں کو ماہرین لسانیات نے ان کی لسانی خصوصیات کی بنیاد پر خاندانوں میں تقسیم کیا ہے۔ وہ زبانیں جو یکسانیت کی حامل ہوتی ہیں انہیں ایک یا خاندان میں رکھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماہرین لسانیات جو ہے انہوں نے مختلف دنیا میں کئی قسم کی زبانیں بولی جاتی ہیں، اور ان زبانوں میں جن زبانوں میں خصوصیات ایک ایسی ہوتی ہیں، مماثلتیں پائی جاتی ہیں، ان کو انہوں نے ایک خاندان میں رکھا ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ زبانوں کے 8 خاندان ہیں، ان میں سے کسی نہ کسی خاندان میں جتنی بھی زبانیں ہیں وہ اس بنیاد پر رکھی گئی ہیں کہ ان میں کچھ نہ کچھ وابستگی ہے۔ اسے زبانوں کا خاندان یا فیملی آف لینگویجز کہتے ہیں۔ اردو کے آغاز اور ارتقاء کے بارے میں کوئی حکم لگانے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اردو کا تعلق زبانوں کے کس خاندان سے ہے۔ یعنی کہ اردو کے بارے میں اگر ہم نے کچھ بھی بتانا ہے تو یہ سب سے پہلے ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ آخر اردو زبان کا جو تعلق ہے وہ کس خاندان سے ہے۔ دنیا کی دیگر زبانوں کی طرح اردو کا بھی اس کی لسانی مماثلت اور مشترکہ خصوصیات کی بنیاد پر ایک لسانی خاندان ہے جس کا نام ہند یورپی یعنی کہ انڈو یورپ ہے۔ یہ 8واں بڑا خاندان ہے۔ یہ زبانوں کا سب سے بڑا اور اہم ترین خاندان ہے۔ زبانوں کے ہم نے 8 خاندان پڑھے ہیں اور ہند یورپی جو ہے ہم میں سے 8واں خاندان ہے، اور یہ بہت ہی بڑا اور اہم خاندان ہے۔ اس میں بر اعظم پاک و ہند، یورپ، بر اعظم افریقہ، امریکہ کے اور بر اعظم افریقہ کے جنوبی حصے اور آسٹریلیا میں بولی جانے والے یا ان پر محیط زبانیں اس میں شامل ہیں۔ دنیا کی کئی بڑی زبانیں اسی خاندان میں شامل ہیں۔ اس کی بہت سی شاخوں میں سے ایک اہم شاخ ہند ایرانی ہے۔ اس سے انڈیک یا ہند آریائی بھی کہتے ہیں۔ اس کا ارتقاء عظیم پاک و ہند میں ہوا۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ آریا وسط ایشیا سے لگ بھگ 1500 سال قبل از مسیح ترک وطن کر کے یہاں آئے تھے۔ یعنی کہ جو یہ آریائی لوگ ہیں نا، یہ وسط ایشیا تقریباً 1500 سال پہلے کہاں آئے تھے؟ بر اعظم ادھر برصغیر میں اس طرف آئے تھے۔ یہاں آئے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی زبان پر اثرات پڑتے گئے اور یہ ایرانی سے ہند آریائی سانچے میں ڈھل گئے۔ البتہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آریاؤں کا اصل وطن ان کی ہندوستان آمد کے بارے میں اب جدید تحقیق کی روشنی میں کچھ اختلافات ہو گئے ہیں کہ ان کا اصل جو وطن ہے وہ کون سا ہے۔ اب اس بارے میں اختلافات پائے جاتے ہیں، اور بالخصوص بعض بھارتی عالم تاریخ دان اس نظریے سے اختلاف کرنے لگے ہیں۔ ان میں سے جو ہے گیان چند جین کے مطابق آریاؤں کی زبان کے ارتقاء کی 3 منزلیں پائی جاتی ہیں، جن میں سے پہلی منزل ہے کہ قدیم ہند آریائی۔ اب یہ کون سے تھے جی قدیم ہند آریائی دور؟ اس میں کیا ہوا تھا اور کتنی ترقی ہوئی تھی، یہ اب ہم پڑھتے ہیں۔ یہ 1500 سال قبل مسیح 500 سال قبل مسیح تک تھا۔ اس دور میں قدیم ہند آریائی زبانیں 3 مرحلوں سے گزری۔ تو یہ پہلا اس کا دور تھا نا، قدیم آریائی دور، ہند آریائی دور، اس میں یہ 3 شکلیں بنی اس زبان کی۔ وہ کون کون سی بنی؟ ایک بنی ویدک سنسکرت، کلاسیکی سنسکرت اور پالی۔ ان 3 ناموں سے یہ زبانیں بنی، یہ زبان۔ اس کے بعد اس کا دوسرا دور ہے جی وسط ہند آریائی دور۔ یہ دور 500 سال قبل مسیح سے 1000 عیسوی تک تھا۔ اس میں زبان نے ارتقاء پا کر پراکرت کی شکل اختیار کر لی۔ پراکرت کہتے ہیں ایک بڑی عظیم شکل جدید ہو گئی آگے سے۔ پراکرت یہ ہندی زبان کا لفظ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں جدید ہو گئی، جدید شکل اختیار کر لی، اس طرح۔ پھر اس کا ایک اور روپ بنا جسے اپبھرنش کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اپبھرنش کہتے ہیں۔ جدید ہند آریائی دور جو ہے اس میں یہ دور 1000 سال عیسوی سے تاحال یعنی کہ ابھی بھی موجود ہے۔ 1000 عیسوی سال پہلے یہ شروع ہوا تھا اور اب بھی موجود ہے۔ اس کے بعد ہے جی ان ادوار
اور ان میں ہونے والی لسانی تبدیلیوں کی طویل تفصیلات ہیں۔ مثلا یہ کہ مختلف علاقوں میں مختلف پراکرتیں بولی جاتی تھی جن کے الگ الگ نام تھے، پھر پراکرتوں کا ارتقاء ہوا اور انہوں نے آپ بھرنشوں کی شکل اختیار کی۔ آپ بھرنش بھی کئی طرح کی تھی، گویا پراکرت اور اپبھرنش کسی ایک زبان کا نام نہیں۔ اس کے بعد اپبھرنش کی جگہ مختلف بولیوں نے لے لی۔ بولیاں ہوتی ہیں بھی ایک زبان میں، کئی لہجے ہوتی ہیں، بولیاں ہوتی ہیں، یہ کوئی نہ کئی قسم کی اب اس میں بولیوں نے شکل لے لی۔ ان بولیوں کے ناموں اور علاقوں اور ان کی صرفی اور نحوی خصوصیت کی نشان دہی بھی کئی کتابوں میں کی جا چکی ہے۔ یہ ساری تفصیل گیان چند دین، مرزا خلیل احمد بیگ، شوکت سبزواری اور بعض دیگر ماہرین نے دی۔ ان سب کو یہاں دہرانا مقصود نہیں ہے، مختصر یہ کہ اردو کی جڑیں تاریخ میں بہت دور تک پیوست ہیں، بہت دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ اردو کی عمر محض 400 سال سے نہیں اور نہ ہی یہ مغل دور میں پیدا ہوئی۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اردو زبان جو ہے یہ مغل دور میں پیدا ہوئی، لیکن نہیں، یہ مغل دور میں پیدا نہیں ہوئی تھی، یہ اس سے بھی پہلے کی ایجاد ہے۔ اردو کا آغاز مغلیہ دور سے بہت پہلے ہو چکا تھا، بس اس کا نام اس وقت اردو نہیں کچھ اور تھا۔ اس کی شکل بھی یقیناً موجودہ دور سے مختلف تھی، اتنی مختلف کہ قدیم اردو کے بعض نمونے دیکھ کر بعض لوگ کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ اردو تو نہیں ہے، یہ کون سی زبان ہے۔ اگر آپ کبھی ولی دکنی، ولی محمد اورنگ آبادی یا پھر آپ میر تقی میر یا ان کی تو پرانی غزلیں نظمیں اٹھا کر دیکھیں، خصوصاً آپ ولی دکنی کی، تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ یہ بہت ہی ایسے الفاظ اس وقت کی اردو میں استعمال کیے گئے ہیں جو کہ اب بالکل ہی ناپائید ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی حافظ محمود شیرانی کا نظریہ۔ حافظ محمود شیرانی کا جو نظریہ ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار، ان کا نظریہ ہم دیکھیں گے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں چلے دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حافظ محمود شیرانی کا نظریہ جو ہے وہ دیکھیں گے۔ حافظ محمود شیرانی نے اپنے گہرے لسانی مطالعہ اور ٹھوس تحقیقی بنیادوں پر یہ نظریہ قائم کیا کہ اردو کی ابتدا پنجاب میں ہوئی۔ حافظ محمود شیرانی کہتے ہیں کہ جو اردو زبان ہے نا، اس کی ابتدا پنجاب میں ہوئی تھی۔ ان کے خیال کے مطابق اردو کی ابتدا اس زمانے میں ہوئی جب سلطان محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری ہندوستان پر بار بار حملے کر رہے تھے۔ انہوں نے ان حملوں کے نتیجے میں فارسی بولنے والے مسلمانوں کی مستقل حکومت پنجاب میں قائم ہوئی۔ یعنی کہ یہ جو محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری کے دور میں جو حملے کیے گئے تھے نا، ان ادوار میں ان کے نتیجے میں ان حملوں کے جو فارسی بولنے والے تھے، یعنی کہ ایرانی لوگ جو ہیں وہ فارسی بولتے ہیں، ان لوگوں کی جو حکومت ہے وہ کہاں قائم ہوئی؟ پنجاب میں قائم ہوئی۔ اس کے بعد ہے اور دہلی کی حکومت کے قیام سے تقریباً اور دلی میں مسلمانوں کی حکومت سے تقریباً 200 سال تک یہ فاتحین یہاں قیام پذیر رہے۔ یعنی کہ جب تک دلی میں نہیں حکومت مسلمانوں کی بنی، اس سے پہلے 200 سال تک پنجاب میں صرف 200 سال تک ان کی حکومت رہی مسلمانوں کی۔ اس طویل عرصے میں زبان کا بنیادی ڈھانچہ سر پذیر ہوا۔ یعنی کہ جو ان کا بنیادی ڈھانچہ تھا نا، اردو کا ایک بنیادی ڈھانچہ ہوتا ہے، یعنی کہ حروف تہجی، باقاعدہ گرامر، وہ سب کچھ یہاں اسی صورت یعنی کہ سامنے آیا، بنایا گیا۔ اس نظریے کی صداقت کے ثبوت میں شیرانی صاحب نے اس علاقے کے بہت سے شعراء کا کلام پیش کیا ہے، جس میں پنجابی، فارسی، مقامی بولیوں کے اثرات سے ایک نئی زبان کی ابتدا اور ابتدائی صورت نظر آتی ہے۔ اس کے بعد ہے ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار، یہ کیا کہتے ہیں جی؟ ان کا آپ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں جی سلطان محمود غزنوی کی فتوحات کے ساتھ ساتھ برصغیر کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ فتوحات کا یہ سلسلہ 1000 سال سے 1026 عیسوی تک جاری رہا اور پنجاب اور سندھ کے علاوہ قنوج، گجرات، متھرا اور کالنجرنگ فاتحین کے
قدم پہنچے، یعنی کہ کن کن علاقوں میں لوگوں نے حکومت بنائی اور مسلمان فاتحین پہنچے، گجرات، ان علاقوں میں۔ لیکن محمود غزنوی نے ان سب مفتوح علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل نہ کیا۔ البتہ جو محمود غزنوی تھے، یہ جو سب پہلے ہی مفتوح علاقے ہوتے ہیں جو سب پہلے ہی فتح کیے جا چکے ہیں، لیکن انہوں نے ان علاقوں کو اپنی جو ان کی سلطنت تھی اس میں شامل نہ کیا۔ البتہ 1025 عیسوی میں لاہور میں اپنا نائب مقرر کر کے پنجاب کو اپنی قلمرو میں شامل گئے، یعنی کہ اپنی تحویل میں لے لیا، پنجاب کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد نئے فاتحین میں ترک افغان شامل تھے۔ اب جو نئے فاتحین آئے تھے نا، ان میں ترکی اور افغانی شامل تھے۔ غزنوی عہد میں مسلمان کثیر تعداد میں پنجاب میں آباد ہوئے۔ علماء صوفیہ نے یہاں آ کر شہد و ہدایت سے مرکز قائم کیے اور تبلیغ دین کا سلسلہ شروع کیا، جس کے نتیجے میں مقامی باشندے گروہ در گروہ اسلام قبول کرنے لگے۔ اس سماجی انقلاب کا اثر یہاں کی زبان پر پڑا، کیونکہ فاتحین نے پنجاب میں آباد ہو کر یہاں کی زبان کو بول چال کے لیے اختیار کیا۔ اس طرح غزنوی دور میں مسلمانوں کی اپنی زبان عربی، فارسی، ترکی کے ساتھ ایک ہندوی زبان کے خطوط خال یا خطوط خال میں مایا ہوئے، یعنی کہ اردو زبان اب یہاں سے بن رہی ہے، ابتدا ہو رہا ہے۔ مسلمان تقریباً 250 سال تک پنجاب، جس میں موجودہ سرحدی صوبہ سندھ شامل تھے، حکمران رہے۔ 1193 عیسوی میں قطب الدین ایبک کے لشکروں کے ساتھ مسلمانوں نے دہلی کی طرف پیش قدمی کی اور چند سو سال کے بعد ہی سارے شمالی ہندوستان پر مسلمان قابض ہو گئے۔ اب لاہور کی بجائے دلی کے دارالخلافہ کی حیثیت حاصل ہو گئی تو مسلمانوں کے ساتھ یہ زبان جو اس وقت تک بول چال کی زبان کا درجہ حاصل کر چکی تھی، ان کے ساتھ ہی دلی کی طرف سفر کر گئی، یعنی کہ پنجاب میں تو یہ زبان جو تھی وہ ایک درجہ حاصل کر چکی تھی بول چال کا، جیسے مسلمان دلی کی طرف گئے تو اس طرف بھی یہ چلی گئی۔ اس کے بعد ہے تاریخی اور سیاسی واقعات اور شواہد کے علاوہ پروفیسر محمود خان شیرانی اردو پنجابی کی لسانی شہادتوں اور مماثلتوں سے دونوں زبانوں کے قریبی روابط تعلق کو واضح کر کے اپنے اس نظریے کی صداقت پر زور دیتے ہیں کہ اردو کا آغاز پنجاب میں ہوا، اور فرماتے ہیں اردو صرف و نحوی میں پنجابی و ملتانی کے بہت قریب ہے۔ دونوں میں اسائے افعال کے خاتمے میں الف آتا ہے۔ اردو دونوں میں جمع کا طریقہ مشترکہ ہے، اس کے واحد جمع یا جمع کا طریقہ مشترکہ ہے، یہاں تک کہ دونوں میں جمع کے جملوں میں، یعنی کہ مثبت جملے جو ہوتے ہیں میں نہ صرف جملوں کے اہم اجزاء بلکہ ان کے جو ملحقات ہیں وہ بھی باقاعدہ جاری ہیں۔ دونوں زبانیں کثیر کے قواعد افعال مرکبہ میں متحد ہیں۔ پنجابی اردو میں 60% سے زیادہ الفاظ مشترکہ ہیں۔ مختصر پروفیسر شیرانی کی مہیا کردہ مشابہتوں اور مماثلتوں پر نظر ڈالیں تو دونوں زبانوں کے لسانی رشتوں کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ اردو اپنی ساخت اور صرفی اور نحوی خصوصیت کی بنا پر پنجابی زبان سے بہت زیادہ قریب ہے۔ اس سے بھی پروفیسر موصوف کے استدلال کو مزید تقویت بخشتی ہے۔ پروفیسر سینٹی کمار چیرن جی، اب یہ ایک اور پروفیسر ہیں، یہ کیا کہتے ہیں جی، یہ کہہ رہے ہیں پروفیسر جو سینٹی کمار ہیں نے بھی پنجاب میں مسلمان فاتحین تھے نا کہ معاشرتی نسلی اختلاط کا ذکر کیا ہے۔ ڈاکٹرز
روح کے نقطہ نظر یعنی کہ یہ جو ڈاکٹر کمار ہیں ان کی روح کی نظر کی تائید کی ہے۔ ان کے خیال میں قدرتی طور پر مسلمانوں نے جو زبان ابتدا اختیار کی وہی ہوگی جو اس وقت پنجاب میں بولی جاتی ہے، یعنی کہ ان کے مطابق جو پہلے ابتدا میں جب مسلمان یہاں پر آئے ہندوستان میں انہوں نے جو زبان اختیار کی ہوگی اب بھی جو ہے زبان پنجاب میں یہ وہی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں پنجابی زبان خاص طور پر مشرقی پنجاب اور اولی کے مغربی اضلاع کی بولیوں میں کچھ زیادہ اختلاف نہیں، اور یہ فرق 800-900 سال پہلے تو بھی اور بھی زیادہ کم ہوگا، یعنی کہ 800-900 سال پہلے تو یہ فرق بالکل ہی نہیں ہوگا جو اب ہے، یا اس سے بھی کم ہوگا۔ اس بات کا بھی امکان ہے کہ وسطی اور مشرقی پنجاب میں مغربی یوپی میں اس وقت قریب ملتی جلتی بولی رائج ہو۔ تو یہ تھی جی اردو زبان کا جو خاندان ہے اس کی وجہ تسمیہ۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی، اور اس کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، آپ کے اس چینل سبسکرائب کرنے کی وجہ سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ مہربانی فرما کر ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا۔